سورۃ الضحیٰ مکی ہے، 11 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے دن کے اجالے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ تاریک ہونے لگے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑا آپ کے رب نے آپ کو، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی میں کچھ تاخیر ہوئی تھی، تو بعض لوگ کہتے تھے کہ ان شیطانہ قد ودع، شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اس کا جواب آیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے اس دنیا سے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اکرم کی اس دنیا میں آپ نبی اور رسول مرسل ہوئے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ ہی مدار و مدیر ہے ایمان و اعمال کے۔ دنیا کے تمام عزت اور شرافت اللہ نے آپ پر تمام فرمائی، اور فرما یہ رہے کہ آپ کے لیے بھی اس دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ تو آخرت کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت اور خوشی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب دے دے گا آپ کو آپ کا رب، پس آپ خوش ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خوش نہیں ہوں گا جب تک تمام امت جنت داخل نہ ہو جائے۔ اب وہ 3 مقامات آپ کے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آیا پایا نہیں تھا آپ کو یتیم، بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ فوت ہوئے، تو عبد المطلب نے تربیت فرمائی۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب مر مٹنے لگے۔ ابو طالب مر گیا تو اللہ نے نکاح میں خدیجہ الکبریٰ جیسے غنی اور سخی اور باکردار عورت دی، اور آپ کی تابعداری کے لیے ابو بکر صدیق جیسے جان نثار نصیب فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو خود رفتہ، پس آپ کو تسلی ہدایت دی۔ وحی کے نزول سے پہلے جو ماحول تھا پریشانی کا، کہ کعبہ شریف کے اندر بھی 360 بت نصب تھے، اور لوگ پانی نہیں شراب پیتے تھے، اور تجارت کو عیب اور ڈکیتی کو اعزاز سمجھتے تھے، اور زندہ درگور اپنی لڑکیاں کرتے تھے۔ ایسی پریشانی اور غم کے ماحول میں آپ کا تشریف فرما ہونا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ خود رفتہ تھے کہ یا اللہ اس ماحول کا کیا ہوگا۔ فَهَدَىٰ فَجَعَلَكَ نَبِيًّا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَحْيًا وَأَتْبَعَ لَكَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَسَائِرَ الْعَوَالِمِ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ہمارے جن بزرگوں نے ترجمہ کیا، اور پایا آپ کو بے خبر سو ہدایت دی، پایا آپ کو بھٹکتا ہوا پس راہ دکھائی، یہ لغوی ترجمہ ہے اور یہ غلط نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پایا آپ کو اپنی محبت میں کھویا ہوا۔ کیف طریق تعبدہ، عینی نے سوال کیا ہے، قبل ان یوحی الیہ فقال
کان طریق تعبدہ هو التفکر بآلاء اللہ، اس وقت طریق عبادت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اور نعمتوں میں آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر ایک نبی معصوم کی قبل البعثت یقیناً ضیاءپاشی اور دلالات خیر ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ تو نہیں ہے جو وحی کی، اس لیے وحی سے پہلے کا مرحلہ ضالت اور وحی کے بعد کا مرحلہ فہدا۔ تو ہم ترجمہ اس طرح کریں گے، اور پایا آپ کو اپنی محبت میں کھویا ہوا، فہدا، پس آپ کو تسلی ہدایت دی۔ وانا تعجب من الامام الفخر کیف کتب فی تفسیرہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرا قبل ان یوحى الیہ ثم آمن واہتدى فلا حول ولا قوة الا بالله۔ هذا لو قاله احد فكان عليه ان يرده ردودا بريئا، ولكن ما رد ولا اراد ان يرد، ولأجل هذا قال الشيخ امام الاثر مولانا انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ: ومن دأب الفخر انه يعترض يقظانا ويجيب عنه مناما، کہ فخر رازی جب سوال اٹھاتے ہیں تو جاگتا ہے، جب جواب دینے کا وقت آئے سو جاتا ہے۔ بھئی سوال جتنا خطرناک ہے، جواب بھی اس شان کا دے دو نا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا أَقُولُ إِذَا تُرُجِّمَ هَذَا التَّفْسِيرُ بِالْأُرْدِيَّةِ فهؤلاء الناس الذين كانوا مؤمنين هم يصيرون كافرين لا يبقى فيهم أحد، هذا شيء لو كان عند العلماء لهو كبريت الأحمر، ولكن إذا جاء عند الناس العوام كالأنعام فيضلون ويضلون ولا يؤمنون بعد إشاعة هذا، فعلى العلماء الأجلة والمسلمین الکاملین الا یترجموا هذا الا فی لسان الفخر۔ اس سے پتہ چلتا ہے مبتدئین کا کہ وہ کتنے کمعقل ہے اور کتنے دین سے ناواقف ہیں، کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی عبارات پر گرفت کی، حالانکہ لوگوں کے ہاں کیا کیا عبارتیں لکھی ہوئی۔ حتی کتب هذا الفخر عند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بان الشیطان کان اخا صغیر للہ تعالی ولكن كان شريرا لا يطيعه فضربه يوما ضربا شديدا واسفله من السماء فهو قال له لأغوينهم اجمعين، میں بھی ٹھیک کروں گا، صبر کرو، فإنا لله وما رد على ما رد عليه ردا فلا حول ولا قوة الا بالله۔ فلأجل هذا قال أحد فيه كل الشيء إلا التفسير، لأن الدراية كثيرا ولكن لها مظان ومواطن معجبة ومعدلة۔ ومن نعم الله على العلماء حيث لا يطالعون شيئا ولا ابتلوا بهؤلاء العلوم، هذا لهم من الله تعالى منا، فهم صاروا محفوظين ومامونين، وإلا فهم أضل دليلا وأسوأ حالا من هؤلاء العوام في أكثر العلوم والمسائل۔ احفظوا هذا أيها العلماء۔ ووجدك ضالا فهدى۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک عیسائی نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کے لیے تو قرآن میں ہے کہ ووجدك ضالا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ ضال اور سلم دو درخت مختصر المانی میں، دو درخت ضال و سلم۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ تو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے آپ کو وہی بھیجی کہ یہاں آ جاؤ۔ عیسائی بالکل چپ ہو گئے۔ علی الفور شاہ صاحب نے مختصر المانی کا شعر پڑھا کہ ضال و سلم تو دو درختوں کے نام ہیں، اور جو ضالا فہدى۔ چونکہ کلام معجز ہے، اس میں ایسے صیغے وارد ہیں کہ جو علماء کے لیے محل خطر ہے، اپنے مقام پر وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا آپ کو تنگ دست، فَأَغْنَى، پس آپ کو غنی کر دیا۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ
کہ اس سے مراد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے نکاح میں آنا ہے۔ جب آپ کی تجارت کی خبریں مشہور ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی رؤساء میں سے تھی، انہوں نے بھی اپنے غلام کے ذریعے آپ کو خبر بھیجی کہ اگر آپ میرا مال تجارت اس دفعہ لے جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ان کا غلام ساتھ تھا۔ جب واپس ہوا اور رسول اکرم کے اخلاق و دیانت اور صداقت کے واقعات سنائے تو خدیجۃ الکبریٰ سمجھ گئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یقیناً کوئی برگزیدہ شخصیت ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح جب طے ہوا، خطبہ پڑھا ہے ابو طالب نے، کیونکہ اس وقت وہ موحد تھا اہل فطرت کا۔ ابو طالب کافر تب ہوا جب اس نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ وہ خطبہ فصاحت و بلاغت کے معیار اعلیٰ پر ہے۔ تاریخ الوسیط لادب العربی میں وہ خطبہ موجود ہے۔ آلوسی نے اس پر ایک شعر لکھا ہے، فی المہد یعرب عن سعادت جدہ اثر النجابت ساطع البرہان۔ حضرت کی پیدائش سے پہلے آپ کی نیک بختی کے آثار ظاہر تھے۔ فی المہد یعرب عن سعادت جدہ اثر النجابت ساطع البرہان ووجدک عائلا فاغنا۔ اشارہ ہے کہ علماء اور طلباء کی ابتدا تنگ دستی کی ہے لیکن انتہا مالداری کی ہوگی۔ علم تب حاصل ہوتا ہے جب فقدان مال ہو، اور جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کثرت مال اللہ ان کے پیروں میں ڈال لیتا ہے۔ علماء کی مثال انبیاء کی ہے، خود ان کی کوئی املاک نہیں ہوتی لیکن سب کچھ ان کا ہوتا ہے، سارا جہان ان کا دست نگر ہوتا ہے۔ جیسے نبی اپنے اوپر نہیں بلکہ جہان پہ خرچ کرتے ہیں، اس طرح علماء دین بھی پورے نظام چلاتے ہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ بس وہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ سختی نہ فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور جو مانگنے والے ہیں ان کو جھڑکیے نہیں۔ معاشرے میں دو آدمی بڑے بے آسرے ہیں، ایک وہ بچہ جس کا باپ مرا ہو، فرمایا اس کے ساتھ تو سخت بات بھی نہ کرے، لا تقہر۔ اور دوسرا وہ مانگنے والا جو لوگوں کے در پر مانگ رہا ہو، اس کو جھڑکیے نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دو، وَإِنْ أَتَاكَ راکباً عَلَىٰ فَرَسٍ، اگرچہ گھوڑا سوار ہو کے آیا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سائلین ہے اور ایک کاسبین ہے۔ سائل کو تو دیں گے لیکن کاسب کو نہیں دینا ہے۔ یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہیں نا، بسوں کے سامنے آتے ہیں، گاڑیوں کے سامنے، ان کا باقاعدہ ٹھیکہ ہے۔ حسن اسکوائر پر شام کو ایک آدمی آتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں، دن بھر کا سوال جو انہوں نے اس کو جمع دے دیتے ہیں، پھر وہ ان کو تنخواہ دیتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور وہ جو رب کا احسان ہے اس کو بیان فرماتے رہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم نے اس سے حدیث کی بنیاد نکالی ہے اور فرمایا کہ نعمت سے مراد ہے نبوت اور فحدث سے مراد حدیث ہے، کہ چونکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ بیان فرمائیں، حدیثیں بنے گی۔ مقدمہ فتح الملہم۔ ساطع البرہانی ووجدک عائلا فاغنا۔ اشارہ ہے کہ علماء اور طلباء کی ابتدا تنگ دستی کی ہے لیکن انتہا مالداری کی ہوگی۔ علم تب حاصل ہوتا ہے جب فقدان مال ہو، اور جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کثرت مال اللہ ان کے پیروں میں ڈال لیتا ہے۔ علماء کی مثال انبیاء کی ہے، خود ان کی کوئی املاک نہیں ہوتی
لیکن سب کچھ ان کا ہوتا ہے، سارا جہان ان کا دست نگر ہوتا ہے۔ جیسے نبی اپنے اوپر نہیں بلکہ جہان پہ خرچ کرتے ہیں، اس طرح علماء دین بھی پورے نظام چلاتے ہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس وہ جو یتیم ہے اس کے ساتھ سختی نہ فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو جھڑکیے نہیں۔ معاشرے میں دو آدمی بڑے بے آسرے ہیں، ایک وہ بچہ جس کا باپ مرا ہو، فرمایا اس کے ساتھ تو سخت بات بھی نہ کرے، لا تقہر، اور دوسرا وہ مانگنے والا جو لوگوں کے در پر مانگ رہا ہو، اس کو جھڑکیے نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دو، وَإِنْ أَتَاكَ راكبا علی فرس، اگرچہ گھوڑا سوار ہو کے آیا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک سائلین ہے اور ایک کاسبین ہے۔ سائل کو تو دیں گے لیکن کاسب کو نہیں دینا ہے۔ یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہیں نا، بسوں کے سامنے آتے ہیں، گاڑیوں کے سامنے، ان کا باقاعدہ ٹھیکہ ہے۔ حسن اسکوائر پر شام کو ایک آدمی آتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں، دن بھر کا سوال جو انہوں نے اس کو جمع دے دیتے ہیں، پھر وہ ان کو تنخواہ دیتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو رب کا احسان ہے اس کو بیان فرماتے رہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم نے اس سے حدیث کی بنیاد نکالی ہے اور فرمایا کہ نعمت سے مراد ہے نبوت، اور فحدث سے مراد حدیث ہے، کہ چونکہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ بیان فرمائیں، حدیثیں بنے گی۔ مقدمہ فتح الملہم۔ اور وہ جو رب کا احسان